پیپلز پارٹی کا شکوہ ہے کہ حکومت نے پیپلز پارٹی سے کیے وعدے پورے نہیں کیے. کیا آپ کو لگتا ہے بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات اب تک برقرار ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پیپلز پارٹی ہماری ایک بہت ہی اہم اتحادی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے یہ حکومت بنائی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے انہیں سپورٹ کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. تو ان کے تحفظات ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ جماعت ہے, ان کے تحفظات ہو بھی سکتے ہیں, لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو ہم دور کریں اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ملاقاتیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ بجٹ جو ہے ہم ان کے ساتھ مل کے پاس کرائیں گے. عفنان صاحب, پیپلز پارٹی بیسیکلی یہ کہتی ہے بنیادی طور پر کہ حکومت کی جانب سے بجٹ کو لے کر غلط بیانیاں کی گئیں, تو پیپلز پارٹی کی کچھ تجاویز کو نظر انداز کیا گیا, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ کوئی غلط بیانی نہیں کی, بات چیت سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ M6 کی ایک بڑی وہ تھی ڈیمانڈ تھی پیپلز پارٹی کی, جو موٹر وے M6 سکھر سے حیدرآباد, تو اس موٹر وے کا انشاءاللہ جو ہے وہ اس سال کام شروع ہو گیا ہے اور امید ہے کہ 2029 میں وہ کافی ساری جو ہے اس کے سیکشنز کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح اور بھی ان کی ڈیمانڈ تھیں, ہم ان کے لیے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ترقیاتی جو پروجیکٹ ہیں انہیں کمپلیٹ کریں اور جو ان کی اور بھی اس کے علاوہ بھی جو معاملات ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ پورا کریں. اچھا عفنان صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ابھی حالیہ ہی بلاول صاحب کے چیمبر میں. اس ملاقات کا بھی کچھ ہمیں احوال بتائیں, کچھ ہمیں ذرا انسائیڈ انفو دیں کہ اس ملاقات میں کیا کچھ کوئی پیش رفت ہوئی, کیا بات چیت ہوئی, کیا کوئی مطالبات سامنے رکھے گئے, کیا معاملات طے پائے؟ جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے زبردست ہمارے جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے بڑی ان کی خدمات ہیں. ابھی یہ جو ریسنٹ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, اس کے اندر بھی اور بھی جگہوں پہ بھی وہ اس کے اوپر بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور وہ میٹنگز ان کی چل رہی ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جو تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے وہ ہم دور کریں گے, جیسے میں نے M6 میں کیے اور جگہوں پہ جو ہے وہ ہم نے کیا. حالانکہ اس ملک میں بہت اور بھی پولیٹیکل پارٹیوں کی حکومتیں رہی ہیں, مگر موٹر ویز مسلم لیگ نون ہی بناتی ہے, چاہے وہ پنجاب ہو, سندھ ہو, خیر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, یہ سیرا ہمیں ہی جاتا ہے ہمیشہ. ویسے پیپلز پارٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا, ان کا بھی ابھی کرنٹ موقف یہی ہے کہ وہ بجٹ کے تحفظات پر حکومت سے کہ حکومت کا جو باضابطہ جواب ہوگا اس کا انتظار کرے گی اور حکومتی رد عمل کے مطابق پھر حکمت عملی طے کی جائے گی. کیا امکانات ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ روشن امکانات ہیں؟ دیکھیں امکانات اس بات کے زیادہ ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ ان کے تحفظات ہم دور کر دیں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہ جو معاملات ہیں مزید ایسکلیٹ نہیں کریں گے اور ہم ایک ایگریمنٹ ہمارا ان سے پہلے ہی ہو جائے گا, بجٹ سے پہلے ہی. اس پہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور معاملات بھی چل رہے ہیں, انشاءاللہ اس پہ گڈ نیوز آئے گی. اچھا, لیکن یہ جو لفظی گولہ باری ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور شکوے شکایات بھی ہیں, یہ نہ صرف وفاق میں ہے بلکہ پنجاب میں بھی آ گئے ہیں. اب پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی خفا نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر اگر میں علی حیدر گیلانی صاحب کی بات کروں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے پنجاب میں زراعت کا جنازہ نکال دیا ہے, ملتان کو گرین بسیں نہیں مل رہی, یہ بھی انہوں نے شکوہ کیا ہے. اس بارے میں ویسے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ملتان کی جو میٹرو بس ہے وہ کس نے بنائی ہے, سوال تو یہ ہے نا, کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی رہا, بلکہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ خود وزیر اعظم, جو والد صاحب ہیں علی صاحب کے, وہ وزیر اعظم بھی رہے, لیکن اس کی ملتان کی میٹرو مسلم لیگ نون نے بنائی. ابھی جو ہے وہ گجرانوالہ میں بن رہی ہے, فیصل آباد میں بن رہی ہے, لاہور میں ایک نئی بن رہی ہے, راولپنڈی میں جو ہے پہلے مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بنائی. تو یہ ہمیشہ جو ہے یہ سارے کام کرتے ہیں ہم ہی ہیں, تو ماضی میں بھی ہم نے کیے, آگے بھی ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے یقین ہے ان کے تحفظات دور ہو جائیں گے, مگر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی ایگزسٹنس پنجاب میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو ٹھیک ہے, ہم ان کے بالکل ساتھ لے کے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے اتحادی ہیں, لیکن ان کی نہ ہونے کے برابر پریزنس ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ہم دور کرنے کی پوری کوشش کریں. اچھا, گلگت بلتستان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہم نے دیکھی ہے, 4 آزاد ارکان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. تو حکومت سازی کو لے کر مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے, نون لیگ کا وزن کس پلڑے میں جائے گا؟ دیکھیں ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ وہاں پہ ہم حکومت بنائیں اور ہماری وہاں پہ 8 سیٹیں ہیں, 6 ہمارے ہیں اور 2 ہمارے بیکڈ انڈیپینڈنٹ جو جیتے تھے وہ ہیں. تو اب ہماری کوشش یہی ہے کہ وہاں پہ ہماری حکومت ہو, اس کے لیے ہم بات چیت ہماری تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ چل رہی ہے
اور انشاءاللہ ہمارا وزیر اعلیٰ آئے گا وہاں پہ. جی تھینک یو ویری مچ عفنان اللہ صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا, اور وی ہوپ کہ اب یہ جو بھی ایک جو لفظی گولہ باری چل رہی ہے, جو بھی شکایتیں ہیں شکوے یہ دور ہو جائیں, اور مل بیٹھ کے ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی مطالبہ, ہم تو یہی کرتے ہیں, عوامی مطالبہ یہی ہے کہ عوام کے حق میں عوام کے فائدے کے لیے کچھ سوچیں اور اس طرف جو ہے وہ اپنی کاوشیں تیز کریں.